آغوش جانا میں جب وہ فنا ہوئے، آغوش جانا میں پھر وہ قرار پا گئے۔ آغوش جانا میں جب وہ فنا ہوئے، آغوش جانا میں پھر وہ قرار پا گئے۔ زندگی میں خوب سرخرو ہوئے، زندگی میں خوب سرخرو ہوئے، رضوی صاحب کریم آقا کی خصوصی شفقت اور پیار پا گئے۔ نڈر، بے باک، وجیح، پرکشش انسان، ایک دیوانہ، مرد مجاہد، امیر مجاہدین، حافظ قرآن، شیخ الحدیث مولانا خادم حسین رضوی صاحب، جو فنا پھر رسول ہو کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کی نیت سے ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، بعد مرنے کے دعا کی جائے۔ تو عارفین، ذاکرین، سالکین و واصلین، سلسلہ سیفیہ محمدیہ، مرکزی جامعہ، مرکزی ادارہ راوی ریحان شریف، آن لائن سلسلہ کی طرف سے ایصال ثواب کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ سب غمگین ہیں اور ابھی تک فضا بھی غمگین ہے۔ ان کے ساتھی غمگین ہیں اور کہتے ہیں دین کا قد اونچا کرنے والا ہمیں بے سہارا کر گیا۔ ان کے شاگرد تلامذہ مریدین غمگین ہیں اور کہتے ہیں ہمیں وہ یتیم کر گئے۔ عاشقین، احباب، خاندان غمگین ہیں اور کہتے ہیں آتش عشق کا جذبہ بھرنے والا، گرمی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے والا چلا گیا۔ اور ان کی زندگی میں جن کو ان کا علم نہیں تھا وہ بھی غمگین ہیں۔ گویا وہ بھی کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ تو مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی معذوری، دیوانگی، آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا جنازہ، اس میں ہمارے لیے کچھ میسیج ہیں، اور وہ میسیج نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت آپ تمام سامعین دل کا ذکر کرنے والے دل کا ذکر کریں، زبان کا ذکر کرنے والے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رکھیں، سورہ اخلاص کو پڑھتے رہیں، درود پاک کو پڑھتے رہیں، ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ
پڑھتے رہیں۔ نیکی نیکی ہی ہے، اور میرے مرشد کی عظمت کو سلام۔ آپی جان صاحبہ کی سنگتوں میں ان کو سلام، ان کی سنگت ملی، قربت و محبت ملی، اور مل کر ہم نے دین کے کام کو بلند کرنے، دین کو پھیلانے کی کوشش میں ان کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ نیکیاں ہی تو ہیں، نیک سنگت سے نیکیاں ہی تو مل گئی۔ آپ سب کو بھی اس وقت نیک لمحات ملے، تو نیکی نیکی ہی ہے۔ آپ کا اس وقت بیٹھنا نیکی ہے، اس لیے علماء کی عزت کرو۔ وقرو علماء امتی، تو نیکی نیکی ہے، نیکی کا خیال بھی نیکی، اور نیکی کے خیال پر عمل کرنا نیکیاں۔ نیکی کی بات کرنا، نیکی کی بات سننا، نیک راہ پر چلنا، نیک راستے پہ بلانا، نیک راستے پہ چلانا، ساتھ چلنا، نیکیوں کا تذکرہ کرنا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، یہ سب نیکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر علماء نہ ہوتے، لولا العلماء لصائر الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی مثل زندگی گزارتے۔ تو وقروا علماء امتی فإنہم نجوم الارض، علماء کی تعظیم کرو جیسے تاروں سے آسمان چمکتا ہے، میری امت سے علماء کی زمین چمکتی ہے۔ تو الملوک حکام علی الناس والعلماء حکوم علی الملوک، بادشاہوں کا حکم لوگوں پر چلتا ہے، اور علماء کا حکم بادشاہوں پر چلتا ہے۔ علماء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے وارث ہیں۔ یہ چیز سوچتے ہوئے ایک عالم باعمل، درویش صفت انسان، ایک دیوانہ، آقا کا عاشق جو دنیا سے چلا گیا، اور ہم ایک حق ادا کر رہے ہیں، ایصال ثواب کی نیت سے چند جملے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو جو میسیج ہے نسبت رسول، محبت رسول، حرمت رسول، ہر ایک موضوع شاندار بھی ہے اور سیر گفتگو بھی ہو سکتی ہے، مگر چند باتیں ہیں۔ ابو دجانہ، ان کا جب سارا مرحلہ وال ہم نے یہ دیکھا، جنازے کا معاملہ، ان کی زندگی اور ان کی سادگی، ان کا گھر، ان کا رہن سہن، وہ سب باتیں، تو ابو دجانہ کی بات فوری ذہن میں آتی رہی، بار بار آتی رہی۔ بڑے بڑے جنگجو صحابی گزرے ہیں، ان میں ایک ابو دجانہ بھی ہیں، اور ایک ابو دجانہ، یہ ایک صحابی، اس طرح کے اور بھی چند صحابی 1000 جنگجو کے برابر شمار ہوتے تھے۔ میدان میں اترتے تھے تو 1000 کے برابر یہ شمار ہوتے تھے۔ ایک تلوار نہیں، 1000 تلوار ہوتی تھی ایسے صحابیوں کی جو 1000 کے برابر ہوتے تھے، ان میں ابو دجانہ۔ غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد یوں گھومتے تھے، ایک صحابی نہیں، یعنی کہ درجنوں، یوں تیزی سے دوڑتے تھے، لٹو کی طرح یعنی گھومتے تھے، کہ کوئی تیر آئے تو ہمیں لگے،
آقا کی زلف پر آنچ نہ آئے، ہمارے آقا سلامت رہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو گھوما کرتے تھے۔ اسی دوران جناب ابو قتادہ کی آنکھ میں بھی تیر لگا اور آپ کی آنکھ آپ کے رخسار پر لٹک آئی، اور اسی دوران ابو دجانہ بھی تھے۔ یہ ابو دجانہ غزوہ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا یہ تلوار کون لے گا؟ یہ آقا کی اپنی تلوار۔ آپ نے فرمایا کون لے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آقا نے فرمایا اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سب بیٹھ گئے اور 3 صحابہ کھڑے رہے، ایک حضرت عمر بن خطاب، دوسرے زبیر بن عوام اور تیسرے ابو دجانہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار ابو دجانہ کو دی اور ابو دجانہ 3000 لشکر میں گھسے، پورے لشکر کو کاٹ کر آگے نکل گئے۔ یہ ہیں ابو دجانہ، یعنی یہ چھوٹی سی بات جو ان کی آپ کو بتائی کہ 3000 لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر نکل گئے، ایک شخص 1000 کے برابر، ایسا جنگجو یہ شخص۔ اور اسی دوران جب صحابہ گھوم رہے ہیں کہ تیر آئے تو ہم کو لگے، آقا کے قریب تک بھی کوئی تکلیف دہ چیز نہیں آنی چاہیے، اسی دوران ابو دجانہ کو اتنے تیر لگے کہ پورا جسم تیروں میں پیوست تھا، جیسے سے نہیں ہوتی کانٹے والی، ایسے آپ کے جسم پر تیر لگے۔ کس بات پر؟ یہ کون سا جذبہ تھا؟ آقا سلامت رہیں، آقا پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور آپ ابو دجانہ کی شہادت جنگ احد میں نہیں ہوئی، جنگ یمامہ میں ہوئی ہے، یعنی آپ تیر اتنے کھانے کے بعد بھی اللہ پاک نے آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائی۔ تو ابو دجانہ جیسے پہرے دار آج فی زمانہ اس وقت کچھ ایسے ہی طاقتوں کے مالک، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہرے دار مولانا خادم حسین رضوی جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ میں بار بار یہ سوچ رہی تھی، کعبہ جائیں تو خوبصورت منظر ملتا ہے، اور تلبیہ کا وہ منظر ہے، لاکھوں روپیہ لگا کر اللہ کے گھر میں پہنچے تو تھکن دور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عظمتوں والا گھر، ہم اس قابل ہیں اللہ کے گھر آ گئے تو ایک خوبصورت منظر، سب کی ایک ہی صدا، اور ان حاجیوں کے ساتھ پوری روئے زمین کی صدا، لبیک اللہم لبیک کی صدا۔ تو تلبیہ کا خوبصورت منظر کعبہ میں نظر آتا ہے، ایسا شاندار منظر وقت کے جید عالم مرد مجاہد رضوی صاحب نے وہ منظر قائم کیا، پوری دنیا میں صدا لگوا دی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اس نعرے کو عام کرنے کا سبب بنا تو خادم حسین رضوی بنا۔ آزاد خیال لوگ، کمیونسٹ لوگ، سیکولر، لبرل، اپنے غیر، سب نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور خود آپ فرماتے ہیں، خادم حسین خود فرماتے ہیں کہ میں بھی اگر زندہ ہوں تو اسی نعرے کی وجہ سے زندہ ہوں۔
معذور شخص جو پانی اٹھا کر پی نہ سکے، جو کھانا نہ کھا سکے، اس سوچ تم لوگوں کی ٹانگیں، میری ٹانگیں سلامت، میرے ہاتھ پاؤں سلامت، چل کر پیشاب پخانا آسانی سے کر سکے، کچھ پکا کر کھانا سکے، کہیں جانے کے لیے جانا چاہیں، کوئی مشکل نہیں، نو پرابلم، ابھی آپ تیار ہوئے، چند منٹوں میں آپ تیار ہوئے، آپ چلے گئے۔ ایک معذور شخص ہے، وہ تیاری، وہ نہانا، وہ زندگی، وہ اندر کیسا درد میں ڈوبا ہوا ہے، کتنے غم ہیں، جسمانی معذوری ہے، اس کے باوجود 104 بخار ہے، آپ بیمار ہیں، مگر پہنچے ہیں کس کی محبت میں؟ محمد الرسول اللہ کی محبت میں۔ بتا گئے ہیں، دکھا گئے ہیں کہ زندگی اگر جیو گے آقا کے لیے تو اللہ تمہارے ناموں کو ایسے بلند کرے گا جیسے ان کے نام کو اللہ نے بلند کر دیا۔ تو خود آپ کہتی ہیں کہ مجھ جیسا معذور انسان جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، اور میں چند منٹ اگر زمین پر اسی نعرے کی طاقت سے گزارے ہیں کہ میں اس لیے کہ ان کے نے بتا دیا کہ رب العالمین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کس شان سے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بھرے دربار میں آپ کو جب کوڑے لگائے گئے تو جسم سے گوشت ادھڑ ادھڑ کر گر رہا تھا، آپ حق پر تھے، اور آپ نے یہ فتویٰ دیا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ معتزلہ فرقے نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، آپ ڈٹ گئے اور آپ شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور کسی نے دیکھا کشف کے ذریعے، پوچھا امام احمد بن حنبل بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمانے لگی مجھے میرے رب نے بلایا، تنہائیوں میں بلایا، تنہا بلایا، اور یوں اللہ پاک نے فرمایا میرا دیدار کر لو۔ تو احمد بن حنبل جو حق پر قائم، اور آپ اس طرح سے پہنچے ہیں، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نے شان کے ساتھ بلایا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں روح کی حاضری، جب آقا کی بارگاہ میں حاضری، تو کس شان سے وہ حاضری ہوئی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہوگا تم معذور خادم حسین رضوی ہو، پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگوا کے آئے ہو، غلامی کا حق ادا کر دیا، محبت رسول کا تو نے حق ادا کر دیا، تو نے میری محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو ان باتوں کو بھی سوچو، صرف اس چیز کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جنازہ پڑھنے والوں نے جنازہ پڑھ بھی لیا، لیکن مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ بے شک بہت بڑے بڑے علماء ابھی بھی ہیں، اللہ ان کی جماعت کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے جماعت کے درمیان پھوٹ سے اس تحریک میں کام کرنے والوں کو محفوظ فرمائے۔ ستمبر 2017 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ وجود میں آئی، نواز شریف کے دور میں۔ روشن کردار دیوانہ، مرد مجاہد دیوانہ، اس کے جنازے پر آنے والے کروڑوں میں لوگ، اور خود وہ ایک نیک انسان، ولی اللہ انسان، اللہ کا پیارا انسان،
اللہ کا قریبی یعنی کہ اور محبوبین میں سے ایک انسان جو اللہ کے حضور پہنچا. تو نیک لوگوں کے جو جنازے ہوتے ہیں، اب جنازہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی خوبصورت یہ بات ہے، دو طرح سے ہوتے ہیں یہ جنازے. ہر بندے کا جنازہ دو طرح سے ہے. ایک تو بعد اوقات مرنے والا ایک نیک انسان جو اللہ کے حضور پہنچتی ہے، اس کی روح اس کے نیک ہونے کی وجہ سے آنے والے جنازے میں تمام جنازہ پڑھنے والوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک یہ شان ہوتی ہے جنازے کی، ولی اللہ کے جنازے کی. دوسری شان یہ ہوتی ہے عام لوگوں کا جنازہ. بعض اوقات مرنے والا ممکن ہے گناہگار ہو، لیکن آنے والوں میں کوئی ایسا نیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے میت بھی اور جنازے والوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو کتنے علماء تھے بغداد شریف سے، جناب غوث پاک کی مسجد سے ان کے امام بھی تشریف لائے. ہمارے مرشد کامل بھی پہنچے، دادا مرشد کے بیٹے بھی پہنچے، تمام ذاکرین سالکین دیوانے بھی ہیں، عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں، جنہوں نے کبھی جنازہ نہیں پڑھا وہ بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، سارے ہیں. اور سب کی مغفرت کرنے والا رب ہے. ممکن ہے اس دن فرشتوں نے پکارا ہو، اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ بندے بار بار معافیاں مانگتے ہیں اور بار بار معافی کو توڑ دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پھر گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں، ابھی بھی تو ان کو معاف کرے گا، جتنی بار یہ معافی مانگتے ہیں ابھی بھی تو ان کو معاف کرے گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے گناہگار سہی، یہ اس قابل نہ سہی کہ ان کو معاف کیا جائے، لیکن میں اللہ تو اس قابل ہوں، میں تو اتنی بڑی قدرت اور طاقت اور وسعتوں کا مالک ہوں کہ یہ جتنی بار بھی معافی مانگے میں اتنی بار ان کو معاف کر دوں. ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، بہت بڑا جنازہ، آنے والوں کی مغفرت بھی، اور آنے والوں کے دلوں کے اندر ایک نئی رمق، ایک نیا جوش، ایک ولولہ، ایک فکر، ایک سوچ پیدا ہو گئی کہ نسبت محمد کو مضبوط کر لو. نجات پانا چاہتے ہو، یہ کاروبار نجات نہیں دیں گے، یہ رشتے تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، یہ سنگی ساتھی تجھے فائدہ نہیں دیں گے، تجھے فائدہ محمد الرسول اللہ کی محبت دے گی. ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، یہ محبتیں تجھے فائدہ دیں گی. یہ فکر آپ کے جنازہ پر کروڑوں لوگوں کو نصیب ہو گئی. اتنی بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ کے حضور پہنچ رہے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس لیے ایمان لاؤ تاکہ تم ان کی مدد کرو. کن کی مدد کریں میرے مولا؟ ارے میرے محبوب کی مدد کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو. آپ سورۃ فتح کی آیت نمبر 9 کو پڑھیے گا، اس کی تفصیل پڑھیے گا، اس کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیے گا، آپ کو ترتیب سے اندازہ ہوگا. اللہ پاک نے پہلے ایمان کی بات کی. ارے ایمان والو، اے لوگو ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور پہلا حکم کیا ہے ایمان کے بعد؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی مدد کرو، دل سے اس کی تعظیم کرو. اس کے بعد اللہ نے عبادت کی بات کی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. عبادت کا حکم تیسرے درجے پر آ گیا، لیکن پہلی بات ایمان لانے کے بعد میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی مدد کرو. اور وہ مدد کون سی ہوتی ہے؟ وہ دین کی مدد ہے. تو ایک معذور شخص
دین کو کتنا اس کا دین کا قد اونچا کر گیا ہے، کتنا بلند کر گیا ہے۔ انگریز لوگوں نے اقرار کیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ٹی وی چلاتے ہیں، ہم چینل گھماتے ہیں، ہم پاکستان کے اس فیض آباد کے دھرنے کو جب دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس نعرے کے اندر طاقت کیا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی تاثیر ہے۔ نہ چاہتے ہوئے ہمارا دل بھی کہتا ہے ہم بھی بلند کریں اس آواز کو، ہم بھی اس شخص کے ساتھ پکاریں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو علامہ راغب اصفہانی اس کلمے کی تحقیق کرتے ہیں تعزیر اور توقیر کی۔ آپ فرماتے ہیں کسی کی نصرت کرنا، مدد کرنا، یعنی دین کو بلند کرنا، یہی مدد ہے آقا کی کہ دین کو بلند کیا جائے، آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ علامہ ابن منظور فرماتے ہیں تعزیر کا مطلب یہ ہے النصر باللسان والسیف، کہ زبان کے ساتھ تلوار کے ساتھ مدد کرو۔ کس کی مدد کرو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی مدد کرو۔ تو توقیر کی تشریح کسی کی تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ تو اس آیت کے اندر آپ نوٹ کر لو، اللہ کا فرمان ہے میرے پیارے رسول پر سچے دل سے ایمان لے آؤ، اس کی نصرت کرو، اس کی مدد کرو، اور سر دھڑ کی بازی لگا دو اس دین کی سر بلندی کے لیے، اپنے مادی ادبی وسائل کو پیش کر دو۔ یہ ہے میرے محبوب کا ادب اور احترام۔ ایک تاریخی فیصلہ کیا جناب عمر نے، بڑا شاندار آپ نے فیصلہ کیا کہ پادریوں کا ایک بڑا پوپ یا ان کا بڑا اسکالر بیٹھا ہوا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور بچوں کی گیند اس اسکالر سینے پر جا کر اس پادری نے اس گیند کو چھپا لیا۔ بچے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ہماری گیند ہمیں واپس دیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں گیند واپس نہیں دوں گا۔ بچے مسلمانوں کے بچے، ان بچوں نے کہا کہ ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم ہمیں یہ گیند دے دو۔ جیسے ہی بچوں نے یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ دیتے ہیں، اس نے فسبا گالی دے دی، آقا کو گالی دے دی۔ بچے بچے ہی ہیں، مگر بچوں کو بھی پتا ہے ان کے سینوں میں بھی، ان کے پہلوؤں میں بھی آقا کا پیار چھلکتا ہے، آقا کا پیار تڑپ رکھتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں، ہاکیز تھیں، جو بھی کوئی سٹک وغیرہ تھی، انہوں نے اسی کے ساتھ اس کو مارنا شروع کر دیا۔ بچوں نے اتنا مارا، یہ تاریخی فیصلہ ہے، یہ فتویٰ ہے جناب عمر کا فتویٰ، تاریخی بات کہ ان بچوں نے اس پادری کو وہیں پر جہنم واصل کر دیا۔ تمام پادری اکٹھے ہوئے اور وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور جناب عمر کا دور ہے، حضرت عمر کے پاس آئے، فیصلہ لے کر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جناب آپ کی عدالت کو سلام، آپ سے انصاف لینے آئے ہیں، آپ بڑے عدل و انصاف والے ہیں، اور ساری بات سنا دی۔ حضرت عمر فرمانے لگے سامنے دیکھو سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، کوئی ملک فتح ہوا تھا تو مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو سامنے سونے کے ڈھیر لگے ہوئے، ایک ملک فتح ہوا ہے، مگر مجھے اس ملک کے فتح ہونے اور مال غنیمت کے ہونے پر کوئی خوشی نہیں، جتنی خوشی اس بات پر ہے کہ ایک غیر مذہب یا پادری کو ان بچوں نے جہنم واصل کیا۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ، جس عقیدے کی حفاظت کی خادم حسین رضوی نے سرے سہنے نبی کا سہنا نعرہ عظیم بابا نے عام کر دیا، لبیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے کہتا ہے میرا دل ایسا بابا کہیں نہ ملے گا،
مجھ سے کہتا ہے میرا دل، ایسا بابا کہیں نہ ملے گا۔ عالم دین، عالم حق، عاشق نبی، بابا کہیں نہ ملے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے دنیا والو، بھٹکتی پیاس بن کر گھومو گے۔ ارے دنیا والو، بھٹکتی پیاس بن کر گھومو گے، مگر عشق کا سمندر ایسا بابا کہیں نہ ملے گا۔ تڑپ تڑپ کر گرے آنسو اور کہنے لگے، تڑپ تڑپ کر گرے آنسو اور کہنے لگے، قصہ درد دل سنانے والا ایسا بابا کہیں نہ ملے گا۔ ختم نبوت کا مجاہد فقیر درویش، ختم نبوت کا مجاہد فقیر درویش، للکارنے والا گستاخوں کو ایسا بابا کہیں نہ ملے گا۔ لفظوں کے تیر سے دلوں کو گھائل کبھی مائل کرنے والا، لفظوں کے تیر سے دلوں کو گھائل کبھی مائل کرنے والا، زلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زلف محمد کا قیدی ایسا بابا کہیں نہ ملے گا۔ مدتوں زمانہ یاد رکھے گا جس نام کو، جس کے کام کو، مدتوں زمانہ یاد رکھے گا جس نام کو، جس کے کام کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم حسین رضوی ایسا بابا کہیں نہ ملے گا۔ یتیم کر گیا، تنہا ویران کر گیا راہ علوم میں، یتیم کر گیا، تنہا کر گیا راہ علوم میں، آ رہی ہے صدا، جا رہا ہے جھومتا دیوانہ ایسا بابا کہیں نہ ملے گا۔